وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن وَلِيٍّ مِّن بَعْدِهِ، اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالیٰ پس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی کارساز اس کے بعد، یا اس کا کوئی دوست ہمدرد۔ وَتَرَى الظَّالِمِينَ، اور آپ دیکھیں گے ظالموں کو، لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، جب وہ دیکھیں گے عذاب، یقولون، وہ کہیں گے، حل الی مرد من سبیل، کیا ہے کوئی واپس لوٹنے کی جگہ یا راستہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں پھر اس کے بعد اس کا کوئی دوست یا مددگار کارساز نہیں ہوگا، یعنی اس کو سیدھے راستے پہ لانے والا۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ معاذ اللہ لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، اللہ کو کوئی دشمنی ہے لوگوں سے۔ اللہ نے تو خود پیدا کیا ہوا ہے اپنے ہاتھوں سے، اللہ کو تو سب سے زیادہ انسانوں سے پیار ہے، لیکن گمراہ کب اللہ تعالیٰ کرتے ہیں؟ جب اللہ تعالیٰ کتاب بھیجتے ہیں، نبی بھیجتے ہیں، تو جب وہ دونوں کا انکار کر دیتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو واضح کتاب بھی دی قرآن، اور واضح نبی بھی دیا جس نے 40 سال ان میں گزارے، تو اس کی جوانی کا، بچپن کا، امانت دیاری کا، سب کا یہ اقرار بھی کرتے ہیں، لیکن جب نبوت کا اعلان کیا، لا الہ الا اللہ کا اعلان کیا، تو پھر یہ سارے اس کے مخالف ہو گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اللہ تعالیٰ بھی اس کو گمراہ کر دیتے ہیں جو سب کچھ سمجھنے کے، دیکھنے کے باوجود بھی نہیں مانتا، تو پھر اللہ تعالیٰ گمراہ کرتے ہیں۔ ورنہ اللہ تعالیٰ کسی کو سیدھے راستے سے نہیں بھٹکاتے، اللہ تعالیٰ تو ہر وقت چاہتے ہیں کہ انسان کہیں نہ کہیں سیدھے راستے پہ آ جائے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ تو بار بار مثالیں بیان کر رہے ہیں، بار بار واقعات بیان کر رہے ہیں پہلی قوموں کے، کہ تاکہ آئندہ ان والی نسل جو ہے وہ سمجھتی جائے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اللہ کے علاوہ اس کا کوئی دوست، اس کا مددگار، ہمدرد، خیر خواہ، کوئی کارساز اس کے کام نہیں آئے گا۔ تو فرمایا جب آپ دیکھیں گے ظالموں کو، جب ظالم آپ کو دیکھیں گے، یعنی تم اس وقت دیکھو گے ان کی کیفیت ظالموں کی، جب وہ اپنی آنکھوں سے عذاب دیکھیں گے تو پھر کہیں گے کیا ہے کوئی لوٹنے کی واپس جگہ، کوئی راستہ ہے جہاں ہم واپس پلٹ جائیں؟ تو اس وقت پھر راستہ نہیں ملے گا، یعنی قیامت مراد ہے، پھر واپسی کا کوئی راہ نہیں ہے۔ وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا، اور آپ دیکھیں گے ان کو کہ وہ پیش کیے جائیں گے اس پر، یعنی جہنم پر یا آگ پر، خاشعین من الذل، جھکے ہوئے ہوں گے وہ ذلت کی وجہ سے، ینظرون من طرف خفی، وہ دیکھیں گے جہنم کی آگ کی طرف چھپی ہوئی آنکھوں کی طرح۔ وقال الذین آمنوا ان الخاسرین الذین خسروا انفسهم، اور کہیں گے وہ لوگ جو ایمان لائے بے شک نقصان میں ڈال لیا ان لوگوں نے جنہوں نے نقصان میں ڈال لیا اپنی جانوں کو، وَأَهْلِيهِمْ، اور اپنے اہل و عیال کو، یوم القیامہ، قیامت کے دن، الا ان الظالمین فی عذاب مقیم، خبردار بے شک ظالموں کے لیے عذاب ہے ہمیشگی والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ ان کو دیکھیں گے جب ان کو جہنم کی آگ پر یا جہنم میں پیش کیا جائے گا تو ان کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ جھکے ہوئے ہوں گے ذلت کی وجہ سے، یعنی پھر ان کی آنکھیں نیچی ہوں گے ذلت کی وجہ سے، تو وہ دیکھیں گے اس آگ کی طرف چھپی ہوئی آنکھوں کی طرح۔ جیسے کبوتر ہوتا ہے وہ بلی کو دیکھتا ہے تو وہ اپنی جان بچانے کے لیے آنکھیں بند کر لیتا ہے، تو کم تھوڑی سی آنکھوں سے چوری چوری دیکھتا ہے کہ وہ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، تو سمجھتا ہے بلی کو دکھانا چاہتا ہے کہ وہ مرا ہوا ہے یا سویا ہوا ہے، حالانکہ وہ آنکھ سے تھوڑا تھوڑا دیکھ رہا ہوتا ہے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں چھپی ہوئی آنکھوں سے دیکھیں گے جہنم کی آگ کی طرف، تو ذلت و رسوائی کی وجہ سے، یعنی ان کو ذلت چھائی ہوئی ہوگی تو ایسے دیکھیں گے آنکھیں بند کر کے۔ اور ایمان والے جو لوگ ہیں وہ اس دن کہیں گے کہ نقصان میں داخل کر لیا ان لوگوں نے جنہوں نے اپنی جانوں کو، اپنے گھر والوں کو نقصان میں ڈالا تھا، آج یہ خود بھی خسارے میں چلے گئے ہیں اور اپنے اہل و عیال کو بھی خسارے میں ڈال لیا ہے۔ تو فرمایا ظالموں کے لیے عذاب ہوگا ہمیشگی والا، یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان کے لیے عذاب ادھر ہمیشہ ہوگا۔ وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور نہیں ہوگا ان کا اللہ کے سوا کوئی دوست، کوئی مددگار ان کے کہ وہ مدد کر سکیں ان کی اللہ کے سوا۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ، اور جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں پس نہیں ہوگا اس کے لیے کوئی راستہ۔
تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر اس دن ان کے ظالموں کا کوئی اللہ کے سوا دوست نہیں ہوں گے کہ ان کے کوئی مدد کر سکیں اللہ کے سوا، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے پھر اس کے لیے تو کوئی راستہ ہے ہی نہیں نا۔ ساری مخلوق بھی مل کر ان کو سیدھے راستے پہ لانا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہے تو کر ہی نہیں سکتے۔ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد لہ من اللہ، تم اللہ کے حکموں کو قبول کر لو اپنے رب کے اس وقت کے آنے سے پہلے کہ وہ دن آ جائے کہ نہیں ہوگا پھر اس کا لٹانا اللہ کی طرف سے یا اللہ کے طرف سے۔ ما لکم من ملجع یومئذ وما لکم من نکیر، نہیں ہوگا تمہارا کوئی اس دن کوئی ملجا، نہ کوئی تمہارا اس دن انکار کا کوئی جگہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اپنے رب کے حکموں کو قبول کر لو آج دنیا میں، یعنی اس دن کے آنے سے پہلے کہ جس دن وہ دن آ جائے گا پھر وہ اللہ کی طرف سے کوئی اس کو واپس لٹا نہیں سکے گا، یعنی اللہ کی طرف واپس اس کو پھیر نہیں سکے گا، یا اللہ کو کوئی روک نہیں سکے گا کہ وہ دن لائے۔ اللہ نے اس دن کو لا کے رہنا ہے تو کسی کی جرأت طاقت نہیں ہوگی کہ وہ اس کو واپس لٹا سکے یا اللہ کو روک سکے کہ یہ دن اللہ تو نہ لا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس دن تمہارا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہوگی۔ ملجا کہتے ہیں، جیسے کہتے ہیں ملجا ماوا، کہ پناہ کی جگہ کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا، اور نہ تمہارا اس دن کوئی انکار ہوگا کہ تم کوئی انکار ہی کر سکو، یا انکار کا معنی ہوتا ہے کہ تم کہیں چھپ ہی سکو، یا انکار کا معنی یہ بھی ہوتا ہے کہ تم کہیں بیس اپنا بدل سکو۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ تم اپنا بیس بدل کر کہیں چھپ جاؤ، یہ نہیں ہوگا۔ نہ یہ ہوگا کہ تم اس دن کا انکار کر سکو، یا اپنے اعمال کا انکار کر سکو، یا عذاب کا انکار کر سکو۔ کئی ایک معنوں میں لفظ استعمال ہو سکتا۔ فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، پس اگر وہ اعراض کریں، منہ پھیریں، پس نہیں ہے آپ پر، پس ہم نے بھیجا ہے، نہیں بھیجا ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر۔ ان علیک الا البلاغ، نہیں ہے صرف آپ پر مگر پہنچا دینا۔ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فَرِحَ بِهَا، اور جب ہم چکھاتے ہیں کسی انسان کو اپنی طرف سے رحمت، فَرِحَ بِهَا، تو وہ خوش ہوتا ہے اس کے ساتھ یا اتراتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اور اگر ہم پہنچائیں ان کو برائی یعنی نقصان اس چیز کی وجہ سے جو آگے بھیجا ان کے ہاتھوں نے، فَإِنَّ الْإِنسَانَ كَفُورٌ، بس بے شک انسان البتہ بہت ہی ناشکرا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اتنا کچھ سننے کے باوجود، قیامت کے حالات منظر سننے کے باوجود بھی اگر یہ لوگ اعراض کریں، نہ مانیں، تو پھر ہم نے آپ کو ان پر کوئی نگہبان بنا کر نہیں بھیجا۔ آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے کہ آپ نے پیغام دے دیا ہے، پیغام پہنچا دیا ہے، ان کو ڈرا دیا ہے، حالات سے آگاہ کر دیا ہے۔ اس کے باوجود بھی اگر یہ نہیں مانتے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ کل قیامت کے دن ہم آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے کہ یہ لوگ ہدایت کیوں نہیں پائے، فلاں بندہ کیوں نہیں مانا۔ ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے، تو آپ کے ذمے صرف پہنچانا ہے، راستہ دکھانا ہے۔ تو اگر کوئی راستے پہ چل جاتا ہے ٹھیک ہے، نہیں چلتا تو ہم یہ نہیں پوچھیں گے، ہم صرف یہ آپ سے پوچھیں گے کہ آپ نے پہنچایا ہے یا نہیں پہنچایا۔ اور یہی بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پہ جب 1.25 لاکھ کے قریب صحابہ کرام موجود تھے تو آپ نے ان سے یہی پوچھا تھا، حل بلغت، حل بلغت، حل بلغت۔ 3 دفعہ آپ نے پوچھا تھا صحابہ کیا میں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے؟ یہ نہیں پوچھا کہ میں نے ہدایت دی ہے سب کو یا نہیں پوچھا میں نے پہنچایا ہے؟ سب نے کہا ہاں آپ نے پہنچا دی ہے۔ پھر آپ نے اپنی شہادت والی انگلی آسمان کی طرف اٹھا کر کہا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد۔ 3 دفعہ پھر آپ نے کہا اللہ تو گواہ ہو جا کہ یہ تیرے بندے کہہ رہے ہیں میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا ہے۔ تو اس لیے ذمہ ہوتا ہے پیغام پہنچانا۔ آج ہم بھی لوگوں کو نیکی کی دعوت دیں، نماز پڑھو جی، یہ کام کرو وہ کرو، ذمہ نہیں ہمارے تحت، لڑنا نہیں، جھگڑنا نہیں، سختی نہیں کرنی، بس پیار محبت سے دعوت دینی ہے۔ اگر کوئی مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا تو آپ بری ہو ذمہ میں۔ تو فرمایا جب ہم انسان کو کوئی اپنی طرف سے رحمت سکھاتے ہیں، یعنی خیر وفیت، تندرستی، مال و دولت، نعمتوں سے نوازتے ہیں تو وہ خوش ہو جاتا ہے۔ تو جب ہم اس کو کوئی پریشانی پہنچاتے ہیں
تو پہنچاتے بھی اس کے کاموں کی وجہ سے، یعنی جو اس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے، اس کی نافرمانیوں کی وجہ سے، اس کی بغاوتوں کی وجہ سے ہم اس کو اگر پکڑتے ہیں تو پھر وہ ناشکرا ہو جاتا ہے۔ تو یہ مخاطب اللہ تعالیٰ نے مکے والوں کو کیا ہے، لیکن اس سے مراد عام انسان ہے۔ تو جو بھی ہو، یعنی مراد مکے والے تھے لیکن اعلان عام ہے۔ تو آج انسانوں کی اکثریت اسی طرح ہی ہے کہ جب مال ملتا ہے پھر وہ کہتے ہیں مال مال میرا مال، میں نے جناب یہ کر دیا، میں نے اتنی محنت کی، میں فلاں ملک پڑھنے گیا، میں نے اتنی محنت کی، میں نے دن رات ایک کر دیا۔ تو جب کوئی پریشانی آتی ہے، تکلیف آتی ہے، تو پھر کہتے ہیں میں ہی رہ گیا تھا، مجھے ہی تکلیف آنی تھی، میں ہی ماڑا تھا، پھر اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے کرنے شروع کر دیتا ہے۔ تو یہ عام انسانوں کی فطرت ہے۔ جزاکم اللہ خیر۔